الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا جو 2-4 دن میں جس میں آپ داخل ہونے والے ہیں۔ اس مہینہ کا نام ہے رمضان المبارک، مبارک برکت والا، رمضان مہینے کا نام یعنی برکت والا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے وہ روزہ فرض کیا کہ روزہ تمام عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو سب کو فرض ہے۔ تو اللہ نے روزے کو فرض کیا، اس مہینے کی بڑی خصوصیت۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو روزے کے بارے میں بتایا کہ روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں ہی ہوں، اعمال کا بدلہ اور اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ دیں گے، جنت دیں گے، نیک اعمال کے بدلے جنت دیں گے، کامیابی دیں گے۔ لیکن روزے کا بدلہ جو ہے اللہ نے کہا کہ میں خود ہوں، الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزے کا بدلہ میں ہی ہوں اور روزہ چونکہ میرے لیے ہے۔ تو روزے کا بدلہ فرشتوں کو نہیں پتا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو ہم کیا لکھیں، چونکہ اللہ خود ہی ہے۔ اس مہینے کی جو دوسری خصوصیت ہے اور بہت بڑی خصوصیت ہے وہ قرآن مجید کا اس مہینے میں نازل ہونا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن مجید کو۔ تو اس مہینے کو بہت خصوصی تعلق ہے قرآن کریم سے، یا قرآن کریم کا تعلق ہے بہت خصوصی، بہت زیادہ اس مہینے سے۔ اسی لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز دی ہے، ایک اور نماز دی ہے، اس کو کہتے ہیں قیام اللیل، رات میں قیام کرنا، رات میں نماز پڑھنا۔ قیام کے معنی یہاں پر نماز کے، قیام اللیل۔ اس قیام اللیل کا مشہور نام ہے تراویح۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز دی اس مہینے میں، خاص نماز، وہ تراویح کی نماز ہے، اور اس تراویح میں قرآن مجید کو مکمل طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی الف لام میم سے شروع کرتے ہیں اور سورۃ الناس پر اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہے، یعنی تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی فرض نمازوں کے بعد جماعت کے ساتھ تراویح کی 20 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو چھوڑنے والا فاسق ہے اور اس کو چھوڑنے والا فاجر ہے، اس کو چھوڑنے والا اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس مہینے کی خاص چیز ہے۔ اور اس تراویح کے بدلے میں یہ ہے کہ رات میں کھڑا ہونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان احتسابا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی کہ جس نے ایمان کے ساتھ
اور ثواب کی امید کے ساتھ راتوں میں، رمضان کی راتوں میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ما تقدم من ذنبی، یعنی جو گناہ کر کے آیا ہے اس کو کیا کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ معاف کر دیں گے. تو اس سے رات میں یہ تراویح کی نماز اس حدیث میں واضح کی گئی کہ جو تراویح پڑھے رات میں یعنی عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو اس کو معاف کر دیں گے. تو جس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے؟ لے وہ اس کے گناہ معاف کر دیا، جہنم میں چلا جا. اس کے بدلے میں گناہ معاف کرنے کے بدلے میں جہنم میں نہیں بلکہ بندہ جنت میں جائے گا. کہ گناہ کا تعلق جو گنہگار ہیں اور معافی نہیں مانگتے اور جس کے گناہوں کی معافی نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کے گناہوں کی معافی ہو گئی وہ معصوم ہو گئے، گناہ سارے ختم کر دیے گئے، وہ جنت میں جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی خاص نماز دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نماز 3 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کی ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز پڑھنے لگ گئے. تو صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی. رکعت کی کوئی قید نہیں ہے اس حدیث میں کتنی رکعت پڑھی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی. جب ان لوگوں نے نمازیں پڑھ لی صحابہ کرام نے تو ان کے اندر تو بہت چاہت تھی عبادت کی. تو باہر جا کے چرچا کیا، باہر اس بات کی چرچا ہوئی کہ رات تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی نمازیں پڑھی ہیں، عشاء کے بعد رات میں نماز پڑھی ہے. تو اور صحابی جنہوں نے اس کو سنا وہ سارے پھر اور رات میں آ گئے. دوسری رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مصلی پہ، آپ کھڑے ہو گئے اور پیچھے پھر اتنے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے. پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تیسرے دن تو اتنے زیادہ لوگ آ گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور چوتھے دن اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں بچی کوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن آئے نہیں نماز پڑھانے. تراویح کی نماز تھی اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے نماز پڑھانے، آپ سیدھے فجر میں آئے. اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ میں نے تم لوگوں کا جو شوق اور جذبہ دیکھا ہے اس نماز کے تعلق سے، تو اتنے شوق اور جذبے میں تم آئے، اسی وجہ سے میں نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے اور تمہارے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے، اسی لیے میں نہیں آیا. اب کیا کرو، تم جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جیسے سمجھ میں آئے انفرادی طور پہ پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نماز 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور رکعت کی کوئی تعداد نہیں بتائی کہ کتنی رکعتیں ہیں، کوئی تعداد نہیں رکعت کی. پھر آپ کے زمانے میں یہی ہوتا رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں 2-2 3-3 4-4 لوگ اس طرح سے پڑھتے رہے، بہرحال پڑھتے رہے. ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عبد القاری، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور میں بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی گھوم رہا تھا. رمضان کا مہینہ تھا کہ ہم ایک مسجد میں گئے تو مسجد میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں الگ الگ تراویح کے تعلق سے، 2-4 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، 2-4 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، اور ایک جماعت الگ ہے جس میں کئی سارے لوگ ہیں، وہ نماز اس طرح سے ہو رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ ایسا نہ کرے کہ پوری ایک جماعت بنا دی جائے اور ایک کوئی امام بن جائے اور نماز پڑھائے تو کتنا ہی اچھا ہو. تو اس وقت سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے جو صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم امام بنو گے اور سارے کے سارے صحابہ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے اور یہ نماز 20 رکعت ہوگی. تم امام بنو. ابی بن کعب تم
تم امام بنو گے اور تمہارے پیچھے تمام کے تمام جتنے یہاں لوگ سب نماز پڑھیں گے اور تم 20 رکعت نماز پڑھاؤ گے، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرو گے، اس طرح سے ٹوٹل 20 رکعت نماز پڑھاؤ گے۔ جب تم یہ 20 رکعت پڑھا لو گے تو 3 رکعت وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھاؤ گے۔ اس طریقے سے 23 رکعتیں ہوں گی اور یہی عمل چلے گا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام اس پر راضی ہو گئے۔ کوئی بھی، یہ تقریباً سن 15 ہجری میں شروع ہوا، سن 15 ہجری میں، 14-15 ہجری میں کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتا کہ اے عمر یہ تم نے کیا کیا، یہ تم 20 رکعت کہاں سے لائے اور اس کو تم نے یہ جماعت بنائی، اب پورے مہینے پڑھنے کو کہتے ہو، 3 رکعت وتر جوڑی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے ہم نے اتنی رکعتیں نہیں پڑھی کہ کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال تقریباً 57 یا 58 ہجری میں ہے اور یہ 15 ہجری سے نماز شروع ہوئی 20 رکعت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ایک حدیث کو لے کر ہمارے کچھ بہت ہی سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعت الگ اور 3 رکعت وتر، 8 3 11۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث تہجد کے تعلق سے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھتے تھے اور تہجد پڑھنے کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو اس طرح 11 رکعت پڑھتے تھے، ہمیشہ آپ کا یہ معمول تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ تراویح کی نماز ہے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ تہجد ہے، انہوں نے ایسا کہا، رمضان میں اس کو تراویح شمار کر دیا اور رمضان کے علاوہ تہجد شمار کیا۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ سارے کے سارے حضرت عمر سے بڑے عالم ہو گئے، سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ سارے کے سارے حضرت علی سے بڑے عالم ہو گئے، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ تمام صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، جو آپ کے ساتھ رہے، ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تراویح ہے یا تہجد ہے، اور سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیوں حضرت عمر سے یہ نہیں کہا کہ عمر تم 8 کی بجائے 20 کیوں پڑھاتے ہو، کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اب بتائیے، اب یہ کچھ لوگ کچھ ایسے اس زمانے میں بہت سمجھدار، زیادہ سمجھداری بھی نقصان دیتی، اپنے بل بوتے پر اردو کے چند نقطوں کو جان کر، جن کو عربی کی اور عرب کی ہوا نہیں لگی، جن کو درس نظامی کی تعلیم کی ہوا نہیں لگی، جن کو علماء کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، کہ چاروں کے چاروں جو بڑے امام ہیں، ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کے چاروں امام 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ حضرت امام مالک کے تعلق سے روایت ایک یہ ہے کہ وہ 36 رکعت تراویح بتاتے ہیں، لیکن 8 کوئی نہیں بتاتا، سب کا اتفاق ہے۔ بڑے سے بڑے سارے محدث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کو خطاب ملا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، جن کو خطاب ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تو کسی گلی سے گزرتا ہے، تو کسی راستے سے گزرتا ہے تو شیطان تجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، کہ یہ فاروق ہے، حق میں اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، یہ فاروق ہے کہ پورے دنیا کے 3 حصوں تک ان کے زمانے میں اسلام پھیل گیا۔ اس فاروق نے، عشر مبشرہ میں اس فاروق کا نام ہے کہ 10 وہ صحابہ کرام جو جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دنیا میں ہی بتا دیا، اس میں حضرت عمر فاروق بھی ہے۔ وہ فاروق کہتا ہے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پورے مہینے پڑھی جائے گی،
اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھی جائے گی، تو اس فاروق کی مانے 20 رکعت یا ان کی مانے ان جاہلوں کی جو 8 رکعت بتاتے ہیں، جن کو کوئی تمیز نہیں، اور نہ جن کو رضی اللہ عنہ کا خطاب ہے، نہ جن کے جنت کا، نہ جن کے جہنم کا پتہ ہے، نہ جن کے دین کا پتہ ہے، ان کی 8 رکعت مان لے یا حضرت عمر کی 20 رکعت مان لے، اس کا فیصلہ آپ ہی کر دو۔ اس 20 رکعت پر کسی صحابہ نے اختلاف نہیں کیا، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، حضرت عائشہ تک نے اختلاف نہیں کیا، کوئی بھی روایت ضعیف یا مضبوط کسی طرح کی نہیں ملتی کسی نے حضرت عمر سے یہ کہہ دیا ہو کہ 20 رکعت آپ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے زمانے سے لے کر اور آج تک کی، کہ اس 20 رکعت پر علماء جمہور کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی۔ جو 8 پڑھتے ہیں وہ جانے ان کا کام کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست مثال دی، غور سے سنیے گا، 20 اور 8 پر۔ حضرت تھانوی نے کہا، ہم جب کورٹ میں جاتے ہیں نا، جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کو لگتا ہے کہ 5,000 روپے کا خرچہ ہو سکتا ہے، کسی فیصلے کے لیے جاتے ہیں تو 5,000 روپے کا خرچہ ہو سکتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں 20,000 جیب میں رکھ کے لے کے جاتے ہیں۔ بھیا وہاں عین وقت پر اگر 5 کا 6 ہو گیا یا 5 کا 10 ہو گیا تو میں کہاں سے لاؤں گا، میرا تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ دنیا میں جہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہاں تم جب فیصلہ کرانے جاتے ہو تو 5 کی جگہ 20 رکھ کے جاتے ہو، وہ اللہ کے یہاں میدان حشر میں جب فیصلہ کیا جا رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہہ دیا کہ ابے 8 نہیں تھی 20 تھی، تو 12 رکعتیں بچی ہوئی کہاں سے تم لے کر آؤ گے؟ 8 اگر تھی تو ٹھیک ہے، 12 ہم زیادہ پڑھ کے آئے ہیں، اگر 20 ہوئی اور 8 پڑھ کے گئے ہوں گے کہ جہاں 20,000 کی ضرورت ہوگی اور 8,000 لے کر گئے ہوں گے، تو بتاؤ کتنا کام بگڑ جائے گا ہمارا۔ سمجھو آپ، یہاں احتیاط کرتے ہیں دنیا کے کورٹ میں، اور آخرت کے کورٹ میں عجیب فرقہ پیدا ہوا ہے، ساری نمازیں گھٹاتے جا رہے، وتر 3 کی 1 کر دی، تراویح 20 کی 8 کر دی، نماز سے پہلے بات کی سنت کا کوئی مطلب نہیں، کرتا پجامہ ان کے یہاں کوئی شرعی لباس نہیں، جیسے من میں پڑھو، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے من میں آئے اٹھا کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو۔ عجیب حال ہے، عجیب حال ہے۔ تو اس سے بچنا ہے۔ آپ تو یہ طے کرو کہ پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اتنی محنت سے پڑھیں گے کہ ہمارے کھڑے ہونے پر اللہ کو رحم آ جائے، اور دھیرے دھیرے پڑھوائیں گے، اور دھیرے دھیرے پڑھوائیں گے۔ تراویح حدر میں پڑھتے ہیں، ایک ترتیل ہے، ایک حدر ہے، اور وہ تیسری جو قسم ہے ایک، وہ اللہ جانے کیا ہے، وہ تو راجدھانی سپر فاسٹ ہے۔ ترتیل کہتے ہیں بہت دھیرے سے پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، ترتیل ہے۔ الرحمن الرحیم، ترتیل ہے۔ مالک یوم الدین، ترتیل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترتیل ہے، یہ ترتیل ہے۔ تو یہ تھوڑا دھیرے ہو گیا تراویح کے لحاظ سے، بہت لمبی نماز ہے۔ حدر میں پڑھتا ہوں میں اس کو، حدر میں سنو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ حدر ہے۔ سپر فاسٹ، راجدھانی سپر فاسٹ، الحمد رب العالمین آمین، سورہ فاتحہ ختم۔ سنا آپ نے کچھ؟ یہ راجدھانی تھا، الحمد رب العالمین آمین۔ بیچ کا کیا تھا؟ سب پڑھا تھا اس نے، نہ میری سمجھ میں آیا نہ اس کی سمجھ میں آیا۔ فرشتے بھی سوچ رہے ہوں گے میں کیا پڑھ کے گئے۔ ایسا پڑھنے پڑھانے والے سننے والے سب جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کا مذاق بنایا ہے۔ میں لکھنؤ میں 4 مہینے کی جماعت میں تھا، لکھنؤ میں رمضان آ گیا،
رمضان میں ایک مسجد میں ایک صاحب ہم بھی گئے، وہاں ہمارا قیام ہوا، رات میں تراویح میں کھڑے ہوئے، اس نے کہا اللہ اکبر الحمد رب العالمین آمین۔ میں وہی کی بتا رہا ہوں، لکھنؤ کی بتا رہا ہوں میں نے کہا یہ کیا تھا؟ ایسے پڑھتے ہیں یہ قرآن کا مذاق بنانے والے، یہ تراویح کو آفت اور مصیبت سمجھنے والے ہیں۔ تراویح اللہ کا انعام ہے، دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، پیر میں درد ہوگا، تلوے میں درد ہوگا، گھٹنوں میں درد ہوگا، کندھوں میں درد ہوگا، نیند آئے گی، ان سب کے باوجود جب اللہ کے سامنے اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں بندہ کھڑا ہوگا اور امام سنا رہا ہوگا اور یہ سنتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ حدیث میں اس طریقے سے ہے، جب بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جب بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے غور سے سنتے ہیں جیسے تم کسی گانے کو سنتے ہو۔ بندے کو گانا پسند ہے، کتنا غور سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کو اتنا غور سے سنتے ہیں۔ جب اور وہ نماز جب تراویح میں نماز میں پڑھی جائے، وہ قرآن جب نماز میں پڑھی جائے تو اللہ کو اس پر کتنا پیار آئے کہ اس تراویح کے نام پر اس تراویح نے قرآن مجید کو اس دنیا میں حفاظت سے رکھ رکھا ہے۔ اس تراویح کے ذریعے سے قرآن مجید میں حفاظت ہوتی ہے، اس تراویح کے ذریعے سے دنیا میں قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اس قرآن کی حفاظت کی تراویح کی نماز سے ہو رہی ہے۔ اس کو 8 کر دو، ان 8 پڑھنے والوں سے یہ پوچھو کہ تیرا قرآن مکمل ہوا؟ 20 رکعت تراویح کی نماز جہاں ہو رہی ہے ان کے پیچھے وہ جا کے پڑھتے ہیں اور جیسے ہی 8 ہوتی ہے بھاگ جاتے ہیں، ابے اس میں بھی کیوں آیا؟ کہاں تیرا قرآن مکمل ہوا؟ کہاں تو نے پورا کیا؟ تو تراویح کی وہ خوشی، تراویح کی وہ فرحت اور تراویح کو وہ مجاہدہ ان کو نصیب ہی نہیں ہے۔ میں کسی پہ تان نہیں کر رہا، کسی پہ طنز نہیں کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس تو ان سے آپ یہی پوچھئے گا کہ حضرت عمر کی مانے تیری مان لے، اسی کا جواب دے دے بس تو خالی، اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی بحث نہیں کرنی کسی کو۔ حضرت عمر نے 20 پڑھی تھی، ہاں جی 20 پڑھی تھی، جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، ہاں جی جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ حضرت عمر جنتی ہے، ہاں جی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، یہ ساری بات صحیح ہے، ہاں جی صحیح ہے۔ تو بتا تو کیا اللہ کے بعد کوئی، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کیا وہ تو ہوتا؟ کیا تیرے لیے رضی اللہ عنہ کا خطاب ہے؟ کیا تو جنتی ہے؟ کہے گا نہیں جی ان میں سے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 8 پڑھتا ہے، عمر 20 پڑھتے ہیں، تو عمر کی مان لے تیری 8 کو مان لے، بتا دے تو یہ فیصلہ کر دے، وہ بھی سمجھ جائے گا ہاں یار ہم سے تو غلطی ہو رہی۔ تو تراویح کی نماز جو پڑھی جائے گی وہ حضر ایک مناسب رفتار میں جو سننے والوں کو سمجھ میں آئے، سننے والوں کو مزہ آئے، ایک لمبی نماز ہوتی ہے اور اس کو اسی انداز میں پڑھنا ہے کہ ترتیل سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور وہ سپر فاسٹ سے نماز خراب ہو جائے گی۔ تو بیچ میں یہ حضر کا جو راستہ ہے اس طریقے پر آپ کو تراویح سننا ہے اور سنوانا ہے۔ جو بھی حافظ آپ طے کریں ان سے یہ بات کریں کہ بھائی دیکھو آپ کو اس رفتار میں نماز پڑھنی ہے اور ہم تیار ہیں، اور یہ نماز ہمارے لیے کوئی آفت نہیں ہے کہ 3 دن میں پڑھیں گے تراویح، 3 دن میں پڑھیں گے جی سنہری مسجد میں جا کے، 3 دن میں کیوں بھائی ہو گئی تراویح، 3 دن کے بعد اتنی بڑی آفت ہے 3 دن میں ختم کر 27 دن آرام کریں گے، اور اس سے زیادہ تھوڑے دیندار ہیں یار ہم تو 7 دن میں پڑھتے ہیں۔ 7 دن میں کیوں کہ 7 دن میں تراویح ختم ہو جائے گی پھر آرام کریں گے 23 دن۔ اس سے زیادہ دیندار ہم 10 دن میں پڑھتے ہیں۔ 7 دن 3 دن 10 دن 12 دن 15 دن، اس میں وہ حضرات جو تراویح پڑھ رہے ہیں اور اس میں تراویح کو پڑھنے کے بعد پورے مہینے اپنے آپ کو تراویح سے مکت کر دیتے ہیں کہ وی آر فری آف تراویح، ہمیں تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ یہ 3 4 5 دن کی تراویح بند کرو آپ،
آپ کو لگتا ہے نا 15 دن میں پڑھ سکتے ہیں، ایک بار قرآن مکمل ہو گیا کم سے کم درجے میں 15 دن میں دو پارے روزانہ ہوں گے، تو یہ کم سے کم درجہ ہو سکتا ہے کہ 15 دن میں آپ تراویح پڑھو. چونکہ آپ بزنس مین ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کے کام دھندے ہیں، تو ایک جگہ قرآن مجید کو بھی مکمل کر لو. تراویح مکمل نہیں ہوئی، قرآن مجید مکمل ہوا ہے. اب جو یہ 14 یا 15 دن آپ کے بچے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی مسجد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بھائی ہمارے بہت کام دھندے رہتے ہیں، تو 15 دن میں ہم کسی طریقے سے ایک جگہ مکمل کر لیں طریقے سے، اور اس کے بعد اپنا ہم کہیں بھی پڑھتے رہیں گے. تو اگر یہ نیت ہے ٹھیک ہے، لیکن 3 دن میں کام نہیں بنے گا. 3 دن میں وہی پڑھے گا جو میں نے بتایا آپ کو. الحمدللہ رب العالمین والضالین آمین. 3 دن والے ایسے ہی پڑھیں گے 3 دن والے ایسے ہی پڑھیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور حضرت عمر کے دور سے طریقہ نہیں آیا. میرے بھائیو، تراویح سنت موقدہ پورے مہینے تراویح ہے. جتنے روز ہے اتنی تراویح پورے مہینے تراویح پڑھی جائے گی. اور اگر آپ 15 دن میں کہیں ختم کر لیتے ہیں تو اب اس کے علاوہ بھی پورے مہینے کسی نہ کسی مسجد میں پڑھتے رہیے کہ 15 دن کی تراویح جب پوری ہو جاتی ہے تو میں نے تو یہ دیکھا ہے، یہ 15 دن 16 دن 17 دن 18 دن 20 دن کی تراویح کہیں پوری ہو جاتی ہے تو میں نے تو یہ دیکھا ہے مقتدی کیا پڑھے گا، امام بھی غائب ہو جاتا ہے. چلو جی آزاد ہوگا یار، ذرا صحیح کر لوں کالر، بڑا تھک گیا تھا. وہ بھی سوچتا مکت ہو گیا، بندھن سے قیدی بن گیا تھا. وہ بھی تو جب امام ہی غائب ہو گیا 15 دن والا تو مقتدی کہاں سے رہے گا؟ پھر ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے کسی کو، بھائی ذرا تم سورہ تراویح پڑھا دو یار. یا ہمارے مقتدی میں سے کوئی جن کو 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ بیچارے آ کے کھڑے ہو کے پڑھاتے رہتے ہیں الحمد للہ کیفا سے. اس طرح اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے، اس کا یہ بہت بھاری نقصان ہے. تو اصل طریقہ تو یہی ہے کہ پورے مہینے میں مکمل ہو. اگر 15 دن 20 دن میں کر لیتے ہیں پھر بھی آپ مستقل اس کا ایک طریقہ رکھیں. ہاں وہ امام اپنے پیچھے آ جائے، وہ کہیں چاہے کہیں اور جا کے پڑھے، ایک آدمی اور طے کرے جو سلیقے سے آپ کو پورے مہینے پھر آگے سے پڑھا دے. کتنے حافظ ہو گئے نا اللہ کے فضل سے، اتنے حفاظ ہو رہے ہیں. پچھلے سال ہمارے یہاں سے 16 حافظ گزرے، اس سال 4 حافظ نکلے. اس طرح ہزاروں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہر سال ہمارے اس ملک میں حفاظ کرام کی تعداد بڑھتی ہے. یہ سارے کے سارے تراویح سننے اور سنانے چاہیے. ان سب کی ایسی ترتیب بننی چاہیے کہ آپ ان کی تراویح سنو، ان سے کہو سنانے کو، ان میں سامع طے کرو، سنانے والا طے کرو، پیچھے سننے والے اب طے کرو. بڑا اچھا ماحول تھا ہمارے یہاں کسی زمانے میں کہ تقریباً ہر 2-4 چھت کو چھوڑ کر ایک چھت پہ تراویح ہوتی تھی. سارے حافظ استعمال میں آتے تھے. ہر 2-4 چھت کے بعد تراویح، اوپر ٹینٹ لگا دیتے تھے. اب پورے مہینے تراویح ہوتی تھی اور ہر جگہ مکمل ہو رہا ہے، ہر جگہ پروگرام ہو رہا ہے. سارے کے سارے حافظ استعمال میں آتے تھے. اتنا نورانی ماحول ہوتا تھا کہ آپ سے کیا بتائیں. وہ چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی. یوٹیوب، انسٹاگرام، سوشل میڈیا، اس پر ایسے ایسے جاہل لوگ آ گئے جنہوں نے ان لوگوں سے یہ کہا تراویح کی نماز سنت موقدہ نہیں ہے، چھوڑنا گناہ نہیں ہے، بس ایک مستحب اور نفل نماز ہے، پڑھو تو اچھا، نہ پڑھو تو بھی اچھا. ان لوگوں کو ان کی بات اتنی زیادہ سمجھ میں آ گئی کہ علماء کرام کی بات کو چھوڑ کر اپنے اس نفس کی اتباع کرتے ہوئے ان کی بات مان لی اور 70% لوگوں نے تراویح پڑھنا چھوڑ دیا. ایسا چلا ہے، ایسا نقصان ہوا ہے. جتنے نمازی ساری نمازوں میں آتے ہیں اتنے نمازی تراویح میں نہیں ہوتے ہیں، اور جتنے نمازی تراویح میں ہوتے ہیں 10 دن بعد وہ بھی نہیں ہوتے. چھوڑ یار، بہت مشکل ہو گیا، آج نیند آ رہی ہے، آج کمر میں درد ہے، آج سر میں درد ہے. یہ نیند، کمر کا درد، سر کا درد، یہ اونگ، یہ دقتیں، یہ جنت میں لے جانے والی چیزیں. آپ اس کو آپ برداشت کر لیں گے، اللہ کو اسی میں تو پیار آتا ہے. پورا مذہب اسلام مجاہدے سے بھرا ہوا، مجاہدے سے مربوط ہے. اسلام کا نام ہی مجاہدہ ہے، اسلام کا نام ہی نفس کے خلاف چلنا ہے، اسلام کا نام ہی اپنے دل کو، اپنے جگر کی خواہشوں کو
کاٹ کر اللہ کے حکموں پر اپنے قدموں کو چلانا ہے. اسلام اسی کو کہتے ہیں. ہر قدم پہ ہماری خواہشیں ختم ہوتی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. اس کا نام اسلام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ کو جو بڑی نماز دی ہے، یہ تراویح کی نماز، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ پورے مہینے 20 رکعت تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.